بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ علی اہلہا۔ سب سے پہلے میں قائم ٹی وی کے توسط سے آپ کی خدمت میں بہت ہی مؤدبانہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، ہمارا یہ پروگرام ماہ مبارک رمضان سے متعلق ہے اور اسی میں انشاءاللہ العزیز ہم ہر پروگرام میں کوشش کریں گے کہ کچھ نہ کچھ وظائف جو ہے آپ کی خدمت میں جو ہے وہ بیان کرتے چلیں۔ یہ آج کا ہمارا یہ دوسرا پروگرام، پہلا پروگرام تھا ہمارا ماہ مبارک رمضان کی عظمت اور خطبہ شعبانیہ سے متعلق، اس میں ہم نے چیدہ چیزیں جو ہے وہ بیان فرمائیں۔ آج کا یہ دوسرا پروگرام ماہ مبارک رمضان سے متعلق ہے کہ جب ہم ماہ مبارک رمضان کی آمد کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں اور ماہ مبارک رمضان کا چاند دیکھنے کے لیے بے چین اور بے تاب ہوتے ہیں۔ ماہ مبارک رمضان، جیسا کہ عرض کیا تھا کہ پروردگار عالم کا وہ مہینہ ہے کہ جسے پروردگار عالم نے شہر رمضان اس مہینے کا باقاعدہ نام لیا ہے۔ یہ مہینہ قمری نواں مہینہ ہے اور اس ماہ مبارک رمضان کی آمد کا ہر کلمہ گو، ہر مسلمان، ہر مومن کو جو ہے وہ انتظار رہتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ماہ مبارک رمضان کا چاند، یعنی گویا ویسے تو ہر مہینے کا چاند، خصوصی طور پہ ماہ مبارک رمضان کا چاند جب دیکھا جاتا ہے تو پہلے دن سے 7ویں دن تک کا جو چاند ہوتا ہے بہت ہی چھوٹا اور باریک ہوتا ہے، خصوصاً پہلے دن کا تو بہت ہی باریک ہوتا ہے، لہذا اسی وجہ سے اس کو ہلال کہا جاتا ہے۔ ہلال کا مطلب یہ ہے کہ اس کے کئی معنی جو ہے وہ لکھے ہوئے ہیں۔ ہلال یعنی جسے کہا جائے کہ شور و غوغا، کیونکہ اس ماہ مبارک رمضان کے خصوصاً چاند کو دیکھ کر جو ہے وہ آوازیں بلند ہوتی ہیں، اور ہلال اسی وجہ سے کہا جاتا ہے گویا اس کو کہ تسبیح و تحلیل کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، کوئی اللہ اکبر کہہ رہا ہوتا ہے، کوئی سبحان اللہ کہہ رہا ہوتا ہے، کوئی ماشاء اللہ کہہ رہا ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے اس کو جو ہے وہ شروع کے دن کے چاند کو ہلال جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ ماہ مبارک رمضان کے چاند کو خصوصی طور پر جو شروع کا چاند ہے اور جس دن خصوصاً دیکھا جا رہا ہے، کتنی خوشی جو ہے وہ ہوتی ہے خصوصاً صاحبان ایمان کو کہ پھر وہی برکت والا مہینہ آ گیا، پھر وہی مغفرت والا مہینہ آ گیا، پھر وہی عتق من النار والا مہینہ جو ہے وہ آ گیا۔ جب ہم نے ماہ مبارک رمضان کا چاند دیکھ لیا تو اب ماہ مبارک رمضان کے چاند دیکھنے کے بعد ہم پر کچھ چیزیں ضروری ہیں اور استحباب ہے، گویا تاکید ہے کہ ماہ مبارک رمضان کے چاند کو جب دیکھے تکبیر کہے اور ماہ مبارک رمضان کے چاند دیکھنے کی دعا جو ہے وہ پڑھی جائے۔ آج ہم یہاں پر اسی ماہ مبارک رمضان کو چاند کو دیکھنے پر کچھ مختصر جو ہے وہ دعا اور ان کے کلمات کو جو ہے وہ بیان کریں گے۔ یہاں پر یہ دیکھیے، پروردگار عالم نے سورہ مبارکہ بقرہ میں روزوں کو فرض کیا ہے، روزوں کو جو ہے وہ واجب کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، شاید کہ اس روزے رکھنے کی وجہ سے تم تقوی کی منزل پر فائز ہو جاؤ۔ ہمارے یہاں اسلامی تاریخیں جو ہیں، کبھی چاند کو دیکھ کر ہمارے یہاں کسی عبادت کا جو ہے وہ تعین ہوتا ہے، اور کہیں پر سورج کی وجہ سے، چاند کی وجہ سے مکتب اسلام میں دنوں کا تعین جو ہے وہ چاند سے ہوتا ہے۔ یعنی جب چاند دیکھ لیا تو گویا مہینے کی پہلی تاریخ جو ہے وہ لگ گئی ہے، اور اسی سے ہم اپنی دیگر اور عبادات اور دیگر عملیات اور اعمال کا تعین جو ہے وہ کرتے ہیں۔ جیسے چاند دیکھ کر ہی
10 ذی الحجہ کو قربانی ہوتی ہے اور حج کا پروگرام جو ہے وہ ترتیب پاتا ہے۔ اسی طریقے سے عاشورہ، اسی طریقے سے ماہ مبارک رمضان کا چاند، اسی طریقے سے 27 رجب، اسی طریقے سے شعبان کی تاریخ ہے، رجب کی تاریخ ہے۔ گویا اس چاند کو دیکھنے سے اس کا جو ہے وہ تعین ہوتا ہے۔ اوقات کا تعین جو ہے وہ سورج کی وجہ سے ہوتا ہے، یعنی جب ہم سورج دیکھتے ہیں کہ سورج آسمان پر اب کس رخ پر ہے، کہاں پر پہنچا، سورج جب طلوع کر گیا تو گویا فجر کی نماز قضا ہو گئی، سورج جب انسان کے بالکل سر پر پہنچ کر مغرب کی طرف ذرا سا جھک گیا تو گویا ظہر شرعی کا وقت جو ہے وہ شروع ہو گیا، سورج جب غروب ہو گیا تو اب گویا مغربین یعنی مغرب کا ٹائم جو ہے وہ شروع ہو گیا۔ لہذا اس سے عبادات یعنی نماز کا تعین جو ہے وہ سورج کے ان اوقات اور ساعتوں کی وجہ سے جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ ہلال کیونکہ ہم نے دیکھا، چاند ہم نے دیکھا ماہ مبارک رمضان کا، اور ماہ مبارک رمضان کے چاند دیکھنے اور دیگر اور مہینوں کے چاند دیکھنے پر اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام سے کچھ دعائیں جو ہے وہ تعلیمات جو ہے وہ کی گئی ہیں۔ ان دعاؤں میں سے ایک دعا جو کہ مختصر ترین دعا ہے، ویسے تو کئی دعائیں ہیں لیکن مختصر ترین جو دعا ہے وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی و ربک اللہ۔ دیکھیے چاند کو دیکھنے پر چاند سے گویا خطاب جو ہے وہ ایک مومن، ایک مسلمان جو ہے وہ کر رہا ہے، اور بارگاہ رب العزت میں یہ دعا کر رہا ہے اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے کہ اللہم احلہ علینا بالامن، پروردگارا احلہ یعنی اس چاند کو علینا ہمارے لیے کیسا قرار دے، امن اور ایمان کا چاند قرار دے۔ پروردگارا اس چاند کو جو دیکھا ہے تو یہ مہینہ امن اور سکون کا مہینہ ہو، اس چاند کو جو ہم نے دیکھا ہے اس چاند کے ذریعے سے ہمارے ایمان کی سلامتی رہے، والسلامت والاسلام، اسلام محفوظ رہے، اسلام کے تقاضے، اسلام کے احکام، سلامتی رہے، بدن کی سلامتی رہے، ایمان کی سلامتی رہے، جان کی سلامتی رہے، مال کی سلامتی رہے۔ ربی و ربک اللہ، اے چاند پروردگار عالم میرا بھی رب ہے، و ربک اللہ، اور اے چاند اللہ تیرا بھی رب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تو بھی اس کی مخلوق ہے، میں بھی مخلوق ہوں۔ یہ مختصر ترین جو ہے وہ دعا ہے چاند کو دیکھنے کی۔ اس کے بعد اہل بیت اطہار علیہم الصلوۃ والسلام سے روایت ہے کہ چاند دیکھنے کے بعد جب یہ دعا پڑھے تو دیکھیے کیا روایت ہے۔ معصوم نے ارشاد فرمایا کہ 7 مرتبہ سورہ حمد کی تلاوت کرو، الحمدللہ رب العالمین، 7 مرتبہ سورہ حمد کی تلاوت کرو۔ کیوں؟ تاکہ سورہ حمد کی 7 مرتبہ تلاوت کرنے سے ہم نے جو فضا کی طرف نگاہ کی، ہم نے جو آسمان کی طرف نگاہ کی، ہم نے جو خلا کی طرف نگاہ کی، اور پھر ہم نے کہیں جا کر چاند کی طرف نگاہ کی، تو اتنے چیزوں کو عبور کرتے ہوئے ہماری نظر جو ہے وہ چاند پر پہنچی ہے۔ لہذا 7 مرتبہ سورہ حمد پڑھنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پروردگار عالم امراض چشم، آنکھوں کے امراض سے محفوظ رکھے گا، یعنی کسی قسم کی آنکھ کی کمزوری، بینائی کی کمزوری جو ہے وہ لاحق نہیں ہوگی اگر ایسا کیا جائے۔ یعنی دعا پڑھنے کے بعد 7 مرتبہ سورہ حمد کی تلاوت کرنے سے انسان کو پروردگار عالم اس کی بصارت کو محفوظ رکھتا ہے، یعنی خدا نخواستہ وہ کبھی نابینا نہیں ہوگا، کبھی خدا نخواستہ اس کی نظر نہیں گرے گی، کبھی نظر میں اس کی کمی نہیں ہوگی۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام سے ہم تک جو ہے وہ پہنچی ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھیے ارشاد فرمایا، یہ ماہ مبارک رمضان جو ہے وہ کیسا مہینہ ہے؟ آپ نے فرمایا 5 لیال لا ترد فیہن الدعاء، 5 راتیں ایسی ہیں، 5 راتیں
کہ جس میں پروردگار عالم ایک مومن کی دعا کو رد نہیں کرتا، یعنی وہ جو بھی دعا مانگے، حوائج شریعہ مانگے، پروردگار عالم ضرور قبول کرتا ہے۔ انہی میں سے کیا ہے؟ انہی میں سے ایک ہے اول لیل من رجب، ماہ رجب کی پہلی شب، جو بھی دعا مانگی جائے پروردگار عالم رد نہیں کرتا۔ دوسرا ہے لیلۃ النصف من شعبان، یعنی نصف شعبان کی شب، 15ویں شعبان، جو بھی دعا مانگی جائے پروردگار عالم رد نہیں کرتا۔ ولیل الجمعہ، جمعے کی شب، یعنی جسے ہم شب جمعہ کہتے ہیں، جو بھی دعا مانگی جائے پروردگار عالم رد نہیں کرتا۔ ولیل الفطر، ولیل فطر، فطر یعنی گویا یہی کہ جب ہم عید کا چاند جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں یا ماہ رمضان کا چاند جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں تو پروردگار عالم دعا کو رد نہیں کرتا۔ ولیل النحر، اور وہ شب کہ شب نحر ہے، یعنی عید قربان کی شب، پروردگار عالم اس میں کسی بھی مومن کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ یہ ماہ مبارک رمضان کے سلسلے میں یہاں پر اور وظائف میں سے یہ بھی ہے ماہ مبارک رمضان کے کہ کچھ مستحبات ہیں کہ خصوصی طور پر ماہ مبارک رمضان کی شب میں غسل کیا جائے۔ اس غسل کی اہمیت یہ ہے کہ پروردگار عالم اس غسل کے وسیلے سے، یعنی اگر اس وظیفے کو انجام دیا جائے غسل کے وظیفے کو، تو پروردگار عالم جلد کی بیماری سے محفوظ رکھے گا، یعنی جو بھی اسکن پرابلمس وغیرہ ہیں پروردگار عالم اس سے محفوظ رکھے گا۔ غسل شب ماہ مبارک رمضان کا، پھر اس کے بعد جیسا کہ ہر مہینے کی 2 رکعت نماز ہے، اور اسی طریقے سے ماہ مبارک رمضان کی شب کی بھی جو ہے وہ نماز ہے کہ ہر رکعت میں حمد کے بعد سورہ مبارکہ انعام کی تلاوت کرنا ہے۔ پھر مخصوص دعائیں ہیں، مثلا صحیفہ سجادیہ میں 44 دعا، 44ویں دعا ہے جو کہ امام سید سجاد علیہ السلام سے اس رویت کے سلسلے میں جو ہے وہ دعا ہے، اس کو جو ہے وہ پڑھا جائے۔ اس کے علاوہ پہلی ہی شب انسان اس بات کی نیت کر لے کہ پروردگار عالم انشاءاللہ، جیسا کہ میں نے رویت ہلال پر دعا مانگی ہے کہ پروردگار عالم مجھے سلامتی عطا فرما اور اس پورے مہینے میں تمام امراض سے محفوظ رہوں، مجھے کوئی ظاہری طور پر جسمانی ذوق بھی محسوس نہ ہو، تاکہ میں پورے مہینے جو ہے وہ ماہ مبارک رمضان کے روزے رکھ سکوں۔ گویا پہلی ہی شب تمام روزوں کی نیت جو ہے وہ کر لی جائے، تاکہ یہ ہے کہ اس بات کا اطمینان رہے کہ خدا نخواستہ اگر کسی دن نیت نہ بھی کر سکے یا شہر میں آنکھ نہ بھی کھل سکے اس کی، تو گویا وہ اپنی اس نیت پر جو ہے وہ باقی تھا، پہلے دن ہی اس نے اپنے 30 دن کے گویا روزوں کی جو ہے وہ نیت جو ہے وہ کر لی تھی۔ اس مقام پر آخر میں ہم ایک وظیفہ اور آپ کی خدمت میں جو ہے وہ بیان کرتے چلیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، یہ آج کے اس چینل کے قائم چینل کے توسط سے ہمارا یہ دوسرا پروگرام تھا اور یہ دوسرا وظیفہ جو ہے وہ ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں۔ چھٹے امام نے فرمایا کہ 7 مرتبہ سورہ قریش کی جو بھی 7 مرتبہ تلاوت کرے گا تو پروردگار عالم اسے ہر بلائے دنیاوی سے محفوظ رکھے گا، یعنی دنیا کی کسی بھی قسم کی بلا کا وہ سامنا نہیں کرے گا، کوئی بلا اس پر مسلط نہیں ہو سکے گی۔ سورہ مبارکہ قریش کی اگر کوئی 7 مرتبہ تلاوت کرے، اور کوئی بہت طویل سورہ نہیں ہے، فرض اگر طویل بھی ہے تو انسان لازم سی بات ہے اپنے تمام پریشانیوں اور مشکلات کا جس طریقے سے حل ڈھونڈتا ہے، حل تلاش کرتا ہے، لہذا پورا ہی قرآن ویسے تو شفا ہے، لیکن ہر سورے کا اپنا ایک خاص مزاج ہے، ہر سورے کا اپنا خاص مزاج ہے، لہذا سورہ مبارکہ قریش اگر کوئی 7 مرتبہ تلاوت کرے، اپنے وظیفے میں شامل کر لے، تو پروردگار عالم اس سورہ قریش کے بدولت اور اس سورہ قریش کے وسیلے سے دنیا کی تمام بلاؤں سے اسے محفوظ رکھے گا انشاءاللہ عزیز۔ یہ دعا ہے کہ پروردگار عالم محمد و آل محمد کے طفیل اس ماہ مبارک رمضان کو ہمارے لیے صحت و سلامتی
اور اسلام کی سلامتی، ایمان کی سلامتی کا مہینہ جو ہے وہ قرار دے، اور پروردگار عالم آپ کے تمام افطار، سحر کو، روزے کو، دعا اور مناجات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے انشاءاللہ العزیز۔ مجھے بھی اور قائم ٹی وی کے جتنے بھی خدمت گزار ہیں ان کو بھی اپنی دعاؤں میں جو ہے وہ یاد رکھیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم رب النور العظيم ورب الكرسي الرفيع